الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ المتعددین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی معزز حاضرین، آج کی یہ سالانہ محفل پاک جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد کی گئی ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم بابا جی سائیں امانت علی صاحب المعروف چوگے ولی سرکار آستانہ عالیہ واپٹا ٹاؤن گجرانوالہ، آپ تشریف لائے۔ محترم سید اصغر علی صاحب تشریف لائے، محترم رانا اقبال باہو صاحب تشریف لائے، محترم قاری عبد الوحید مصطفی صاحب، بائی رحمان صاحب، اور بابا جی محترم فوجی صاحب تشریف لائے منگو سنگر سے۔ جتنے بھی احباب میرے سامنے ہیں بیٹھے ہوئے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ صاحبان مکرم، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام یہ ہے کہ کبھی میرے آقا نے جبریل سے پوچھ لیا تھا کہ اے جبریل، اگر اللہ تجھے بشر بنا دے تو کس کے روپ میں بشر بنے گا؟ کبھی اللہ تمہیں بشر بنائے، کبھی اللہ تمہیں بشر بنا دے، تو جبریل ہے، نور ہے، اگر اللہ تمہیں بشر بنائے تو کس روپ میں بشر بننا پسند کرے گا؟ تو گروہ ملائکہ کا سردار بولا، آقا اگر اللہ مجھے بشر بنائے تو میں صدیق اکبر کے روپ میں بشر بنوں گا۔ کن کے روپ میں؟ سیدنا صدیق اکبر کے روپ میں میں بشر بننا پسند کروں گا۔ اور آپ کا مقام یہ ہے، کل شاید کہ پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کوئی حادثاتی مسلمان نہیں ہوئے، اچانک مسلمان نہیں ہوئے، رب نے یار کے لیے یار ازل سے چنا ہوا تھا، محبوب کے لیے یار رب نے ازل سے چنا ہوا تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، یمن گئے، شام کے علاقے میں، تو آپ جب گئے ہیں تو آپ نے محسوس کیا کہ ان کو شاید میرا ہی انتظار تھا۔ ملک شام کے رہنے والے بڑے بڑے رہنما، کلیساؤں کے رہبر اور دوسرے مذہبوں کے بڑے بڑے عالم جبیر جانتے تھے کہ یہ مکہ سے آیا ہے، پوچھنے لگے کہ اے جبیر بن مطعم، کیا مکے میں کسی نے اعلان نبوت کر دیا ہے؟ تو جبیر کہتے ہیں ہاں، مکے میں ہاشمی خاندان کے ایک شخص ہیں،
محمد ان کا نام ہے. تھوڑی چادراں تے تھلے کر لو یار کی جے خان صاحب اگے آن کے بابو تھے اٹھ پو یار. توجہ ہے کہ جبیر تو جس علاقے سے آیا ہے مکہ سے، کیا وہاں اعلان نبوت ہو گیا ہے؟ تو عرض کی ہاں اعلان نبوت ہو گیا ہے. تو وہ شامی کہنے لگے کہ جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے کیا تو اس کو جانتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، یہ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں. تو شامی کہنے لگے کہ اگر ہم تمہیں ان کی تصویر دکھا دیں تو پہچان لو گے؟ جناب جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں پہچان لوں گا. تو وہ جو بڑا عالم تھا وہ ایک بڑے محل میں لے گیا تو دیواروں پر نبیوں کی تصویریں لگی ہوئی تھی. جبیر کہتے ہیں میں نے ساری دیواروں کو دیکھا، ان میں محمد نہیں تھے. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں مکے جا کر کہوں گا کہ معاذ اللہ یہ اعلان نبوت غلط کرتے ہیں، میں تو نبیوں کو دیکھ آیا ہوں ان میں یہ نہیں نظر آئے. تو جب کہا کہ ان میں نہیں تو وہ کہنے لگا ایک اور کمرہ بھی ہے وہاں چلو. وہاں گئے تو وہاں اور نبیوں کی تصویریں تھیں تو کہا ان میں بھی وہ نہیں. کہتے ہیں کہ وہ مجھے تیسرے کمرے میں لے گئے تو وہ فرماتے ہیں میں نے قدم رکھا، سامنے دیوار پر تخت پر مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے شامیوں سے کہا کہ یہ جو تصویر ہے نا سامنے یہ ان سے ملتی جلتی ہے، یہ تصویر ان سے ملتی جلتی ہے. جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ ہر نبی تنہا تنہا کرسی پر بیٹھے تھے، ہر نبی تنہا تنہا کرسیوں پر بیٹھے تھے، لیکن میرے آقا تخت پر بیٹھے تھے اور آپ کے قدموں میں ایک شخص بیٹھا دکھایا گیا جس کے سر پر نبی نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور تصویر میں اس کی پشت دکھائی دی، چہرہ نہیں آیا اس کا، چہرہ تو نبی کی طرف تھا. حضور تخت پر براجمان ہیں، سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ تمہارے علم کے مطابق تخت پر بیٹھنے والے تو محمد ہیں، یہ بتاؤ جو آپ کے قدموں پر بیٹھا ہوا ہے تمہارے علم کے مطابق یہ کون ہے؟ پتہ نہیں کن نے سننا تھا کن نے سمجھنا. تمہارے علم کے مطابق تو تخت پر بیٹھنے والے مصطفیٰ ہیں، جو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی پشت دکھائی جا رہی ہے، سر پر پیغمبر کا ہاتھ ہے، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بڑے بڑے علماء تھے، ہمارے باپ جو دادا تھے، وہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ تخت پر بیٹھنے والے مصطفیٰ ہیں اور جو قدموں میں بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے. یہ ان کا پہلا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہے جس کے سر پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. یاد رکھ لیں ابھی کسی کو کوئی خبر نہیں، لیکن جو پچھلے مذاہب کے عالم تھے وہ میرے نبی کو بھی جانتے تھے، مصطفیٰ کے وزیر کو بھی جانتے تھے. آقا نے فرمایا میرے دو وزیر چھڑ دو یار کی گل دے شبیر صاحب چھڑ دو یار میرے ول ویکھو رہن دو تسی میرے ول ویکھو توجہ ہے.
نبی نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین پر ہیں 2 آسمان پر ہیں. او وزیر کنہ دے ہوندے نے؟ شکریہ. کم از کم میرے نبی تے بادشاہ ہیں نا. 2 وزیر زمین پر 2 آسمانوں پر. آقا آسمانوں پر 2 وزیر کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل میرے 2 وزیر ہیں آسمانوں پر. اور زمین پر کون ہیں؟ فرمایا صدیق و فاروق. زمین پر میرے 2 وزیر صدیق و فاروق ہیں. یہ دنیا میں بھی میرے ساتھی ہیں, مزار کے بھی ساتھی ہیں, آخرت کے بھی میرے ساتھی ہیں. وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک جن کی بارگاہ میں آج ہم ہدیہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ ابو بکر کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں. عرب میں کنیت بیٹے کے نام پہ رکھتے تھے جو بڑا بیٹا ہوتا تھا. عرب میں کنیت رکھتے تھے بڑے بیٹے کے نام پر. اور ابو بکر کا کوئی بیٹا بکر نہیں, تو پھر ابو بکر کا نام بھی ابو بکر نہیں. تو کیوں کہا جانے لگا؟ نقشبندیوں سنیے, آپ عربی لغت اٹھا کے دیکھیے, اس میں بکر کا معنی ہے اول آنے والا. کیا آنے والا؟ اول آنے والا, جلدی کرنے والا, دیر نہ کبھی کرنے والا, لیٹ نہ آنے والا, جو مسلم اول ٹھہرا. جو مسلم اول ٹھہرا, جو غار میں داخل ہوا تو اول, کلمہ پڑھا تو اول, معراج کی تصدیق کرنے میں اول. کی سن رہے ہو جناب؟ معراج کی تصدیق کرنے میں اول. آج روزہ کس کا ہے؟ یا نبی اللہ میرا, وہ تھے ابو بکر. آج یتیم کے سر پہ ہاتھ کس نے پھیرا؟ میں نے پھیرا. یہ کہنے والے ابو بکر. آج کسی بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ میں نے کھلایا. یہ کہنے والا ابو بکر. آج کسی کو لباس کس نے پہنایا؟ میں نے پہنایا. یہ کہنے والا ابو بکر. پندرہ سو صحابہ لے کر نبی مکے سے نکلے, مدینے سے. حدیبیہ کے مقام پر آئے. ادھر مدینے میں میرے آقا نے فرمایا احرام باندھ لو, عمرہ کرنے چلتے ہیں. احرام باندھ لو, عمرہ کرنے چلتے ہیں. سب نے احرام باندھ لیے. جس نے سب سے پہلے باندھا وہ ابو بکر. وہ ابو بکر. چل گئے. جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تو مکے کی گورنمنٹ آگے آئی, کہنے لگی اگلے سال آنا. کی کرو؟ اگلے سال آنا. پیغمبر نے فرمایا احرام کھول دو. جس نے سب سے پہلے کھولا, جس نے سب سے پہلے کھولا ابو بکر. فاروق اعظم آئے, آقا میں عمر ہوں تیرا, اجازت دو میں ان کو پیچھے کرتا ہوں, اسی سال عمرہ کریں گے. او وزیر نو غصہ آ گیا ہے, اجازت دے میں تیرا عمر ہوں. آپ نے فرمایا عمر میرے فیصلے میں حکمت ہے, پیچھے ہٹ جاؤ. تڑپتے ہوئے عمر ابو بکر کے خیمے میں آئے.
تو آپ احرام اتار چکے تھے. عمر نے فرمایا ابو بکر تو نے احرام کیوں کھول دیا؟ اور یار میں نے نبی کو منوا لینا تھا، میں نبی نو منا لینا سی کہ ہونے ہی عمرہ کرنا ہے. تو نے احرام کیوں کھول دیا؟ میں نے منوا لینا تھا نبی کو. فاروق اعظم یہ کہنے پر ابو بکر نے فرمایا عمر جس کے کہنے پر باندھا تھا، جس کے کہنے پر باندھا تھا اسی کے کہنے پر کھول دیا. ابو بکر کون؟ ابو بکر. آپ کو ابو بکر اس لیے کہا جانے لگا کہ آپ ہر کام میں جلدی کرتے تھے، یہ صفت تھی آپ کی. ادھر حضور کا اشارہ ہوتا ادھر تکمیل ہو جاتی. ایک دن جناب صدیق اکبر مسجد میں آئے، بلال اقامت پڑھ رہا تھا. جناب صدیق اکبر کو مغالطہ لگا کہ شاید میرا وضو ہے کہ نہیں. یہ دل میں ایک وسوسہ آیا کہ شاید میرا وضو ہے کہ نہیں. آپ فوراً وہاں سے نکلے، ادھر اقامت پڑھی جا رہی ہے، صدیق اکبر پیچھے نکلے. اگر کوئی عام مسلمان ہوتا تو نماز پڑھ جاتا. تیرے قدموں پہ ثقلین واروں، جانتے تھے کہ جس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں نا وہ جانتے ہیں کدا ہے تے کدا نہیں. وہ امام نو یہ بھی پتا وضو کدا ہے تے کدا نہیں. پیچھے نکل آئے. کیا ہوا؟ پیچھے نکل آئے. بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، مزید توجہ کیجئے. پیچھے نکل آئے تو 3 آدمی کھڑے تھے. ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، ایک کے ہاتھ میں ریشم کا رومال تھا، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تھال تھا. جس کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا وہ کہنے لگا ابو بکر وضو کرنا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے وضو کرنا ہے. اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. جس کے ہاتھ میں برتن تھا نیچے برتن کر دیا، وضو مکمل کیا. جو ریشم کا رومال پکڑ کے کھڑا تھا آگے بڑھا، کہنے لگا منہ صاف کر لے. جب وضو کر کے ابو بکر مسجد میں آئے تو نبی پہلی رکعت کے رکوع میں تھے. بابا جی نبی پہلی رکعت کے، تو انہوں پتہ ہے جدوں نمازی رکوع دے وچ مل جائے تو رکعت دی پوری ہو جاندی ہے. نماز پڑھی، نماز کے بعد چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہوئی. آقا نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو لوٹا پکڑنے والا کون تھا؟ رومال پکڑنے والا کون تھا؟ وہ جو برتن لایا تھا زمرد کا وہ کون تھا؟ آقا بتائیے. واللہ عالم ورسولہ. یا آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ آپ بتائیے. فرمایا ابو بکر جس کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا وہ جبریل تھا. اس تو وزنی کوئی گل نہیں آپ دے مقام واسطے میرے کو. وہ جبریل تھا. کی سن رہے ہو جناب؟ ابو بکر دا مقام میں کیویں تواڈے سامنے رکھاں؟ او جدے وضو واسطے جبریل لوٹا پھڑ لے، جدے وضو واسطے جبریل لوٹا پڑھ کے آ جائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. فرمایا جس کے ہاتھ میں ریشم کا رومال تھا وہ رضوان تھا جنت کا. جس کے ہاتھ میں زمرد کا تھال تھا وہ اسراف، وہ میکائیل تھا. جبریل، میکائیل اور رضوان
یہ تین تیری خدمت میں تھے۔ اب آقا نے فرمایا ابو بکر تو مجھ سے پوچھ کہ اسرافیل کہاں تھا، تو مجھ سے پوچھ کہ اسرافیل کہاں تھا۔ آقا بتائیے، فرمایا وہ تو تین تمہیں وضو کرا رہے تھے، اسرافیل میرے گھٹنے کو پکڑ کے بیٹھا تھا، عرض کرتا تھا یا نبی اللہ رکوع لمبا کیجئے، ابو بکر وضو کر رہا ہے۔ رکوع لمبا کیجئے، ابو بکر وضو کر رہا ہے۔ بات ختم ہو گئی، نتیجہ سماعت فرمائیے۔ نتیجہ سماعت فرمائیے۔ او میرے والے ایک چھڑو کیجئے۔ کائنات میں دو لوگ ایسے آئے ہیں، ایک کے لیے محمد کا رکوع لمبا ہوا، دوسرے کے لیے سجدہ لمبا ہوا۔ ایک کے لیے رسول کا رکوع لمبا ہوا، ایک کے لیے سجدہ لمبا ہوا۔ جس کے لیے رسول کا سجدہ لمبا ہوا زمانہ جانتا ہے وہ میرا حسین ہے، اور جس کے لیے نبوت کا رکوع لمبا ہوا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ جب میرے آقا گھر سے نکلے ہیں ہجرت کے لیے، کہاں سے؟ ہجرت کے لیے جب گھر سے نکلے ہیں تو آپ سیدھا ابو بکر کے گھر آئے، دروازہ کھلا، صدیق مصلی پر تھا، آدھی رات گزر چکی ہے، آدھی باقی ہے، صدیق مصلی پر جہاں بھی تھے، رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں، جہاں بھی تھے نماز کو چھوڑا۔ میں آپ ذمہ دار اپنی گل دا، جہاں بھی تھے نماز کو چھوڑا، ہاتھ باندھ کر لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آدھی رات گزر چکی ہے، تیرے گھر سے گوشت کے بھننے کی مہک آ رہی ہے، تیرے گھر سے گوشت بھننے کی مہک آ رہی ہے۔ اس وقت گوشت کون بنا رہا ہے تیرے گھر میں؟ جو صدیق اکبر نے جواب دیا اس کو اشعار کی صورت میں لکھا علامہ رومی نے، جس کی قبر چوم کر علامہ اقبال کلندر بنا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ابو بکر کہنے لگے این قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو، این قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو۔ آقا جب سے تیرے جلوے دیکھے ہیں میری آنکھوں کو تیرے نور کی مستی چڑھی رہتی ہے، لوگوں نے معجزے دیکھے تیرے کلمے پڑھے، آقا تیرے منہ سے نکلا میں نے تیرا کلمہ پڑھا۔ ای قدر مستم کہ از چشمم شرابہ ادبرو، از دل سوختہ من، از دل من سوختہ دودھ کبابہ ادبرو۔ آقا یہ گوشت کی مہک نہیں، میرے سینے کا جگر ہے تو یہ تیرے عشق میں تڑپ رہا ہے۔ از دل من سوختہ دودھ کبابہ ادبرو، یہ گوشت کے بننے کی مہک نہیں، میرے سینے میں جو جگر ہے وہ تیرے عشق میں تڑپ رہا ہے۔
خون جگر من بدریا ریختی، اگر میرے جگر کو چیر کر اس کا ایک قطرہ دریاؤں میں پھینک دیا جائے، میرے جگر کے خون کا ایک قطرہ دریا میں پھینک دیا جائے، ماہی گریاں سینہ بھریاں ماہی از زبابہ ادبرو، آقا میرے جگر کے ایک قطرے کی تپش سے سمندر کی مچھلیاں تڑپ تڑپ کر جان دے دیں، اس لیے کہ مچھلی کا پانی سے وہ تعلق نہیں جو ابو بکر کا مصطفیٰ سے ہے۔ اور آپ نے فرمایا ابو بکر تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ عرض کی آقا آپ ہی نے تو فرمایا ہے ماہ من در نیم شب چوں بے نقابہ ادبرو، ماہ من در نیم شب چوں بے نقابہ ادبرو، سجدہ کے باشد روا زی آفتابہ ادبرو۔ آقا تیرا فرمان ہے کہ جب سورج بے نقاب ہو جائے تو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، جب سورج ماہ من در نیم شب چوں بے نقابہ ادبرو، جب سورج بے نقاب ہو جائے سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کے باشد روا زی آفتابہ ادبرو، جس کے سر پر دنیا کا سورج آ جائے وہ سجدہ نہیں کرتا، آقا جس کے سر پر نبوت کا سورج آ جائے وہ سجدہ کرے کہ تیرے جلوے دیکھے۔ جس کے سر پر سراجم منیرہ آ جائے وہ سجدے کرے کہ تیرے جلوے دیکھے۔ آپ نے فرمایا نکلو گھر سے، حکم آ چکا ہے مکہ چھوڑنے کا، حکم آ چکا ہے مکے کو چھوڑنے کا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات پاک اور میرے آقا نکل آئے مکہ سے، علی کو بستر پر سلا دیا۔ اگلے دن ایک بندہ علی کے پاس آیا، یا علی ویکھیا جنا تو انو سواگے تے ابو بکر نو نال لے گئے، ویکھ لو پھر وہ بندے جی پار پاندے نے نا، ویکھ لو پھر۔ آپ نے فرمایا خاموش، محمد کی زبان چوسنے والا بولا، اس رات ہم دونوں مصطفیٰ کی اطاعت میں تھے، اس رات ہم دونوں نبی کی اطاعت میں تھے۔ کیسے؟ میں سو کر اطاعت کر رہا تھا، صدیق ساتھ جا کر رہا تھا، صدیق ساتھ جا کر رہا تھا۔ جب نکلے تو راستے میں چلنے کا انداز ایسا تھا، کبھی صدیق اکبر دائیں ہوتے آقا کے، کبھی بائیں، کبھی دوڑ کے آگے نکل جاتے، کبھی پیچھے رہ جاتے۔ آقا نے فرمایا صدیق اکبر یہ چلنے کا انداز کیسا ہے؟ عرض کی آقا جب آگے سے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو دوڑ کر آگے چلا جاتا ہوں، جب پیچھے سے خطرہ محسوس کرتا ہوں تو دوڑ کر پیچھے چلا جاتا ہوں۔ الغرض پھر وہ غار آ گیا جس کو غار ثور کہتے ہیں۔ عرض کیا کہ باہر ٹھہریے، پہلے میں جاتا ہوں۔ او کی سن رہے ہو؟ پہلے غار میں میں جاتا ہوں۔ او جڑا ہار واری اول سی نا، ایتھے بھی اول ہے۔ عرض کیا کہ پہلے میں جاتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں، اس میں کوئی نقصان دینے والی چیز نہ ہو، موذی کو چیز نہ ہو۔ آپ
پہلے اندر گئے، غار کو صاف کیا، سرکار کو اندر بلایا۔ جب سرکار اندر آئے، ابو بکر کی گود تھی، حضور کا سر تھا۔ جبریل کبھی یہ التجا کرتا تھا، مولا ایک رات دے، میں ہوں یا تیرا محبوب ہو، وہ میری سنے میں اس کی سنوں، وہ مجھے دیکھے میں اسے دیکھوں۔ فرمایا جا تجھے معراج کی رات دوں گا۔ اچھا ٹھہریے، بڑا فرق ہے جبریل اور صدیق میں۔ کی سن رہے ہو؟ بڑا فرق، عشق میں بڑا فرق ہے۔ میں عشق کی بات کرتا ہوں، عشق میں بڑا فرق ہے جبریل اور صدیق میں۔ جواب سنیے، جڑا اجے تک بندہ نہیں نہ بولیا، جے ہون نہ بولے تے میں خطیب ہی کیوں ہوں۔ سدرہ کی بلندی پر جا کر جبریل کہنے لگا، یا نبی اللہ، میری حد آ گئی، میری حد آ گئی، اگر میں ایک بالشت آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ ایک بالشت میں، منور خان صاحب، ایک بالشت میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یہ ہے عشق جبریل کہ لو جی میں ایتھوں تک جے، لو جی میں ایتھوں تک جے، لو جی اوتھوں ٹرے ساں جیوں مکیوں تے بیت المقدس تک آئے، جیوں ٹرے ہیں سارے آسمان بھی پار، تے سدرہ ایتھوں اگے نہیں میں جا سکدا، ایتھوں اگے گیا تے جل جاواں گا، اگے گیا تے میں۔ صوفیاء لکھتے ہیں اگر معراج کی رات جبریل کی جگہ اگر معراج کی رات جبریل کی جگہ صدیق ہوتا تو یہ نہ کہتا آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، وہ جل جاتا، محمد کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ وہ جل جاتا مگر حضور کا ساتھ نہ چھوڑتا۔ جب اندر داخل ہوئے تو جبریل کی بھی بڑی دیر کی خواہش تھی، اے اللہ کوئی وقت دے، میں ہوں یا تیرا محبوب ہو، وہ میری سنے میں اس کی سنوں، وہ مجھے دیکھے میں اس کو دیکھوں۔ تو آواز آتی تھی تمہیں میں ہجرت کی رات دیتا ہوں، تمہیں میں ہجرت کی رات دیتا ہوں۔ حضور کا سر گود میں ہے، ابو بکر کی معراج ہو رہی ہے۔ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ معراج ہو رہی ہے صدیق کی، اس غار کے منہ پر بھی آ گیا اور اس نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھا تو ہم اس کو نظر آ جائیں گے۔ ہر چند کے مکڑی نے جالا تن دیا تھا، ایک فاختہ نے انڈے بھی دے دیے تھے، لیکن وہ غار کی لوکیشن ایسی تھی۔ آقا اگر کوئی اس غار کے دہنے پر آ گیا ہمیں تلاش کرتا ہوا تو ہم نظر آئیں گے۔ میرے نبی کا جواب سنیے، وہ غار تین طرف سے بند تھا۔ ابو بکر فرماتے ہیں جب نبی نے اشارہ کیا ہم ادھر سے نکل جائیں گے، پہاڑ پھٹا اور میں نے غار ثور میں بیٹھ کر توڑ مدینے کا رستہ دیکھ لیا۔ میں نے غار میں بیٹھے بیٹھے مدینے تک کا راستہ دیکھ لیا۔ بے شک، اور ابو بکر کو جو غم تھا وہ اپنی جان کا نہیں تھا، وہ جان رسول کا تھا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے۔ اور وہ آیت یہ ہے سورہ توبہ کی، اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی نص میں آ گئی۔
حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والا کفر کرتا ہے. جڑے بندے مینوں ریگولر سندے نے, میں کدی کسی دا فتوی ڈش تے نہیں لایا, میں فرقہ واریت دے بھی خلاف ہاں, اللہ سے لعنت تو سانو محفوظ فرمائے. میں مسئلہ تے بیان کر سکنا نا, اس لیے کہ ابو بکر کی صحابیت پر قرآن کی آیت آ گئی, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے. کی فرماندے سن پہ, لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. بڑا فرق ہے موسیٰ اور میرے نبی میں. کیسا فرق ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی فوج کو فرعون کی فوج نے گھیرا ڈال لیا. موسیٰ کی فوج کو فرعون کی فوج نے گھیرا ڈال لیا. تو اللہ فرماتا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کہنے لگے یا نبی اللہ پھڑے گئے, یا نبی اللہ اسی پھڑے گئے, انا لمدرکون, پکڑے گئے. توجہ ہے, پکڑے گئے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال کلا انا معی ربی سیہدین, میرے ساتھ اللہ ہے, میرے ساتھ اللہ ہے. تو انہوں نہیں سمجھ لگی میں کی آنکھ لگا, میں دوبارہ عرض کرنا. بندے پڑھے لکھے نظر آ رہے نے, اگوں جو اللہ نو منظور. یہ بڑی تگڑی ہستی دا عرس ہے. اونج عرس کران دا منو بڑا مزہ آیا جے. فلیکساں بھی میں بنواواں تے کندھاں تے چڑھ کے میں ہی لاواں تے تقریر بھی میں ہی کراں. ہیں تقریر بھی حضرت موسیٰ نے عرض کیا قال کلا انا معی ربی, اپنا نام پہلے لیا, رب کا بعد میں لیا. پھر سنو, قال کلا انا معی ربی سیہدین, میرے ساتھ اللہ ہے. اپنے آپ نو پہلا رکھیا ہے تے اللہ نو, جلدی کرو, اللہ نو بعد وچ رکھیا. اینا فرق جے میرے رسول وچ. جدو غار سور وچ بہ کے نبی نو یہی گل کہنی پئی تے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ اپنی ذات نو پہلے رکھیا تے اللہ نو بعد وچ رکھیا, تے میرے نبی نے ذات احدیت دا نام پہلے لیا تے اپنا نام بعد وچ لیا. غار ثور میں چھپنا نبی کی مجبوری نہیں تھی. غار ثور میں چھپنا نبی کی مجبوری نہیں تھی. جس رات نبی نے مکہ چھوڑا ہے 12 بدماش نبی کی چارپائی پر تلواریں لے کر کھڑے تھے. تو جو خدا باحفاظت وہاں سے نکال سکتا ہے وہ غار ثور میں چھپے بغیر مدینہ نہیں لے کے جا سکتا. ایک خاص مقصد تھا غار ثور میں چھپنا, ایک خاص مقصد تھا غار ثور میں چھپنا. کوئی نبی کو پکڑ نہیں سکتا تھا. او یار ایک آ نہیں گیا تھا سوراقہ پکڑنے کے لیے, آ بھی گیا تھا سوراقہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے. سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا سوراقہ آ گیا ہے. ابھی آپ غار ثور کے باہر تھے, آقا سوراقہ آ گیا ہے. اختیار رسول یہ تھے, نبی فرمایا آنے دو, کوئی پرواہ نہیں, آنے دو, کوئی پرواہ نہیں. سوراقہ آیا, نبی سواری پر بیٹھے تھے, پلٹ کر فرمایا سوراقہ کدھر آئے ہو؟ عرض کیا کہ اپنے مقدر بدلنے آیا ہوں. اپنے مقدر بدلنے آیا ہوں ایسے
کہ آپ کو گرفتار کروں گا، مکے لے کے جاؤں گا، اتنا انعام ملے گا کہ میری نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہ ہوگا۔ آپ نے زمین کو اشارہ کیا، پکڑ لے اس کو۔ سراقہ کا گھوڑا پتھریلی زمین پر کانوں تک دنس جاتا ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کیا آقا مجھے باہر نکالیے۔ اور نبی اگے بڑیاں ہاتھ جوڑ چھڑے سن، میرے نبی اگے بڑیاں ہاتھ جوڑ چھڑے سن۔ سراقہ کی سی اور جدو ابو جال نے حضور دے راہ چ کھو کڈے ہے تے نبی پاک نو جبریل کہن لگا یا نبی اللہ اوتھوں دی نہ ننگے ہو جے، اوتھوں دی نہ لنگے ہو جے۔ او جنہیں کھو کڈیا سی نا انہوں چیتا ہی نہ رہا کہ میں نے ان کے لیے کنواں نکالا ہے۔ وہ آیا اور خود گر گیا۔ اچھا 2-4 بندیاں رل کے کھو کڈیا بھی ہوئے گا تو تہاڈا کی خیال ہے کڈا کڈ لیا ہوئے گا؟ وہ یہ نہیں کڈیا ہوئے گا نا بندہ وچ ڈگے تو انہوں کو سٹ وغیرہ لگ جائے۔ ان فٹ تے میں گنوں رہا اتھوں جا کے کو تھوڑا بہتا ڈونگا ہوئے گا ہی نا۔ ابو جہل گیرا، کہنے لگا مینوں کڈو باہر۔ ایک بندہ اتے کھلو کے انہیں اینج باں ٹھان کی تھی کہ میرا ہاتھ پھاڑتے تینوں باں کھچاں، اور جنی باں ٹھان کردہ سی نا کھو بھی ٹھان ٹر جاندہ سی، اونا کھو بھی ٹھان ٹر جاندہ سی۔ رسی لمکائی جنی رسی تھلے جاندی سی۔ نکے نکے بچے سمجھ گئے 17 سالاں دا کی بنے گا؟ جنی رسی ٹھان جاندی سی نا اونا ہی کھو ٹھان جاندہ سی۔ اونے پھر تھلیوں آکھیا او میں نو اونا ہی کڈنا جے، میں نو اونا ہی کڈنا جے جدے واسطے میں کھو کڈے ہے۔ پھر انہیں ہاتھ جوڑے تھلے کھلو گے، جان دے ہون۔ سراقہ نے ہاتھ جوڑ لیے، آقا نے معاف کیا، فرمایا زمین کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ رسول کا تعلق دیکھ، ایسا اختیار تھا۔ وہ پھر آگے بڑھا، آقا نے پھر فرمایا پکڑ لے اس کو، پھر کانوں تک دنس گیا۔ میرے آقا نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں سراقہ تو مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے، میں تو تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تو تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، کسرا ایران کے۔ آقا مجھے معافی دے دو، میں لوٹ جاتا ہوں، توڑ مکے تک یہ کہوں گا کہ اس راستے سے میں دیکھ آیا ہوں حضور اور ابو بکر نہیں مجھے ملے۔ سراقہ پلٹ آیا کلمہ پڑھ کے، لیکن وہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ میں سونے کے کنگن پہنوں گا۔ یہ وہ بولا ہے جس کی زبان ہے ان ہوا الا وحی یوحا۔ بوڑھا ہو گیا سراقہ، بیمار ہو گیا، رشتہ دار آ گئے رونے کے لیے۔ حضرت سراقہ آنکھیں کھول کے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مجھ پر حالت نزاع طاری نہیں، موت کی جرت نہیں کہ میرے قریب آ سکے۔ کیوں؟ کہنے لگا وہ صادق و مصدوق پیغمبر نے فرمایا تھا تو سونے کے کنگن پہنے گا۔ او میں پائے نہیں تو مار کی میں سکنا۔ صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، خلافت پر آئے فاروق اعظم، 6 سال گزر گئے، ایران سے جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی، بہت بڑا خزانہ شاہ ایران کا آیا، مسجد نبوی کے صحن میں ڈھیر لگا دیا گیا۔ مجاہد پاس کھڑے تھے کہ مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے، لیکن فاروق اعظم کیا کرتے؟ خزانے میں ہاتھ مارتے تھے، کچھ تلاش کرتے تھے۔ ایک مجاہد بولا آقا
مال غنیمت تقسیم کیجئے، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا عقیدہ یہ تھا، آپ نے فرمایا میرے آقا نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا، میرے آقا نے کبھی سراقہ سے وعدہ کیا تھا، جب ایران فتح ہوگا تو سونے کے کنگن آئیں گے اور میں وہ کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ ایک مجاہد نے کہا یہ ہیں، سونے کے کنگن پکڑے، منبر پر عمر آئے، فرمایا اینا سراقہ ابن مالک، او صدو سراقہ نو، بلاؤ سراقہ کہاں ہے؟ جناب سراقہ آئے، آپ نے ان کی دونوں کلائیوں میں سونے کے کنگن اس وقت پہنائے جب کوئی سونے کی انگوٹھی پہنتا تھا تو کوڑے لگتے تھے۔ سونا مرد پہ حرام ہو چکا، کنگن سونے کے سراقہ کو پہنا دیے۔ کسی نے کہا فاروق اعظم مرد پر تو سونا حرام ہے، آپ نے سراقہ کو کنگن پہنا دیے۔ فاروق اعظم نے فرمایا لوگو، جس مصطفیٰ نے امت کے مردوں پر سونا حرام کیا تھا اسی مصطفیٰ نے سراقہ پر حلال کیا تھا۔ اس رسول نے سراقہ پر سونے کے کنگن حلال کیے تھے، آج میں نے سراقہ سے اپنے محبوب کا وعدہ پورا کر دیا۔ 3 دن 3 راتیں مسلسل غار ثور میں چھپنا نبی کی مجبوری نہیں تھی، ایک وجہ تھی، وہ سنیے، میں چھڑ لگا میرے والے دیکھو، ایک وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ میرے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کسی صورت میں بھی کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آئے گا۔ آپ جانتے تھے کہ ادھر میری وفات ہوگی، میں ظاہری پردہ کروں گا، ادھر 5 قسم کے فتنے سار اٹھا لیں گے۔ کتنے؟ 5 قسم کے فتنے سار اٹھائیں گے۔ جھوٹے نبیوں کا فتنہ، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، ارتداد کا فتنہ، قبائل کے قبائل مرتد ہو جائیں گے۔ اسلام پر کڑا وقت ہوگا، جب وہ وقت آئے تو اسلام کی باغ دوڑ سنبھالنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں، وہ تدبیر نبوت ہی سے ممکن ہوگا، وہ تدبیر نبوت سے ہی ممکن ہوگا۔ تو آقا نے اس دور کے لیے تیار کرنے کے لیے 3 دن 3 راتیں مسلسل توجہ دی، اور توجہ اتحادی سے نوازا۔ توجہ کی کئی اقسام ہیں، ان میں ایک توجہ اتحادی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب فاروق حضرت صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو اتنا سخت حالت تھی اسلام کی کہ حضرت فاروق اعظم جیسا جری ابو بکر کے پاس آیا اور کہنے لگا ابو بکر میرا مشورہ ہے فوج کو مدینے سے باہر نہ جانے دے، قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے، ایسا نہ ہو کہ فوج ساری مدینے سے باہر ہو اور مدینے کی باغ دوڑ بھی ہاتھ سے جاتی رہے۔ یہ وقت تھا کہ صدیق اکبر نے عمر کی چھاتی پر ہاتھ مارا، فرمایا اسلام لانے سے پہلے تو جری تھا، دلیر تھا، اب یہ بزدلی کیسی دکھا رہے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم، جب تک صدیق اکبر کے جسم میں خون کا آخری قطرہ گردش کرتا رہے گا، ابو بکر دین کی سر بلندی کے لیے کوشش کرتا رہے گا۔ اور آقا نے 3 دن 3 راتیں مسلسل توجہ اتحادی دی۔ وہ توجہ اتحادی کیا ہے؟ اجازت ہو تو میں عرض کر دوں۔ توجہ اتحادی یہ ہے کہ پیر جس مرید کو توجہ اتحادی کرتا ہے اس کے ظاہر باطن کو اپنے ظاہر باطن میں رنگ لیتا ہے۔ کشمیر کا رومی بولا کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندہ رہندہ،
کچا رنگ للاری والا، چڑھدا لیندا رہندا، پکا رنگ محمد والا، چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ وہ توجہ تہادی یہ ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک نان بائی تھا، وہ بڑی خدمت کرتا تھا اپنے شیخ کی۔ ایک دن خواجہ باقی باللہ موج میں آئے تو فرمانے لگے نان بائی سے کہ تمہیں کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ، تو نے میری بڑی خدمت کی۔ تو وہ نان بائی کہتے ہیں روٹیاں پکانے والے کو، خانقاہ میں جو مہمان آتے وہ ان کو کھانا پکا کے دیتا تھا۔ تو وہ سادہ آدمی تھا، اس نے کہا شیخ مجھے اپنی طرح بنا لیں، مجھے اپنی طرح بنا لیں۔ جو نان بائی کو خواجہ باقی باللہ نے سینے سے لگایا، ایک دم فیض دے دیا، ہٹایا، دونوں باہر نکلے، پتہ نہیں چلتا تھا نان بائی کون ہے اور خواجہ باقی باللہ کون ہے۔ اتنا فرق تھا کہ نان بائی بے ہوش ایسے چلتا ڈولتا تھا اور خواجہ باقی باللہ ہوش میں تھے۔ پھر ایک اور بزرگ گزرے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی ایک مرید تھا نان بائی شیخ آتش باز رحمت اللہ علیہ، کونیا میں ان کا مزار ہے۔ بڑے بڑے اولیاء وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور دعائے حزب البحر وہاں پڑھائی جاتی ہے حضرت شیخ آتش باز کے روزہ انور پر۔ یہ بھی روٹیاں پکاتا تھا، جو مہمان آتے کھانا گرم کر کے دیتا۔ ایک دن رات کو بڑے خاص مہمان آئے تو کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مولا روم نے فرمایا آتش باز کھانا گرم کر کے لاؤ۔ دیکھا کہ دربار میں لکڑیاں کوئی نہیں، ادھر مرشد کا حکم تھا، ادھر لکڑی کوئی نہیں دربار میں، تو آپ نے کیا کیا، اپنی ٹانگ پر تیل چھڑکا، آگ لگائی اور کھانا گرم کر دیا۔ صبح اٹھے تو ٹانگ سلامت تھی، یہ مولا روم کی کرامت تھی۔ آنکھ ٹانگ کا جل جانا آتش باز کو وہ لذت دے گیا کہ روز دعا کرتا مہمان لیٹ آئیں رات کو۔ جب مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے آتش باز کی استقامت کو دیکھا تو فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ اس سادہ بندے نے کہا مجھے اپنی طرح بنا لیں۔ تو جب مولانا روم نے آتش باز کو سینے سے لگایا، ایک دم توجہ اتحادی کی، تو ظاہر باطن میں متحد کر لیا۔ پتہ نہیں چلتا تھا رومی کون ہے اور آتش باز کون ہے۔ ایک اور سنیے، اس کو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بیان کرتے ہیں۔ بغداد کے ایک چوک میں حضرت جنید بغدادی درس دیتے تھے تصوف کا، اور ایک کتا آپ کی مجلس سے دور ہٹ کے بیٹھتا تھا اور ٹک ٹکی باندھ کر جنید بغدادی کا چہرہ دیکھتا تھا۔ جب کتے کی استقامت کو دیکھا تو جنید بغدادی کو پیار آ گیا، توجہ کی، کتے کو فیض دے دیا۔ اب یہ کتا امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، عام آدمی کا حوالہ نہیں میں دے رہا ہوں۔ اب یہ کتا بغداد کے جس چوک میں بیٹھتا تھا، 40 کتے اس کے گرد حلقہ بنا کے ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ارے وہ توجہ تھی خواجہ باقی باللہ کی، ادھر توجہ تھی مولانا روم کی، ادھر توجہ تھی حضرت جنید بغدادی تھی، غار ثور میں توجہ کرنے والے مصطفیٰ، توجہ لینے والے ابو بکر۔ کتنا ظاہر مصطفیٰ میں بدل چکا ہوگا اور باطن ابو بکر باطن مصطفیٰ میں بدل چکا ہوگا۔ اور اس کی میں مثال عرض کر دوں کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے، اعلان ہو گیا تھا کہ حضور مدینہ آ رہے ہیں، بچیاں دف لے کر چڑھ گئی تھی چھتوں پر، طلع البدر علینا کے نغمے مارے جا رہے تھے، اور جب حضور تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھ دے ہیں مصلی پر، اور ابو بکر کھڑے ہو گئے۔ جن لوگوں نے پہلے سرکار کو نہیں دیکھا تھا وہ آتے، کچھ ابو بکر کے ہاتھ چومتے، کچھ سرکار کے ہاتھ چومتے۔ وہ 3 دن 3 راتوں کی توجہ، ظاہر باطن
مانگ چکا تھا ظاہر باطن رسول کے اندر ابو بکر کا۔ جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ میرے بھی ہاتھ چومتے ہیں تو سرکار ابو بکر نے کیا کیا، چادر لی، کندھے پہ رکھتے تھے، یوں سرکار پہ تان کے کھڑے ہو گئے۔ ادھر سرکار بیٹھے تھے نا نیچے، تو آپ نے یوں چادر کی، پتہ چل جائے کہ جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ غلام ہے، جو بیٹھے ہیں وہ آقا ہیں۔ کسی نے کہا کہ چادر اس لیے تانی کہ دھوپ ہو گئی تھی۔ ارے لوگو، نبی پر تو دھوپ کبھی آئی نہیں تھی۔ ارے وہ تو 4 سال کے تھے حلیمہ کے گھر میں، حضرت حلیمہ اٹھا کر مکے واپس کرنے آئی سرکار کو، اور جو آ کر سٹیٹمنٹ دی کہ کیوں واپس کرنے آئی ہوں وہ یہ تھی کہ جہاں بیٹھتے ہیں بادل سایہ کرتا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں یہودی نہ قتل کر دے، اپنی امانت لے لو۔ 12 سال کے تھے، ابو طالب ساتھ لے کے گئے۔ بحیرہ راہب چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دعوت کر دی سب کی۔ اس نے کہا ابو طالب اس بچے کو واپس لے جاؤ، یہ نبی آخر الزمان ہے، کہیں یہودی قتل نہ کر دیں۔ ابو طالب نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ راہب کہنے لگا ہر درخت سجدہ کر رہا ہے اور جہاں دھوپ ہوتی ہے بادل سایہ کرتا ہے۔ 4 سال کے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا، 12 سال کے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا، 25 سال کے ہوئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بھیجا مال دے کر۔ جب میسرہ واپس پلٹا تو آ کر بتایا بی بی اس کو مینیجر نہ سمجھنا، جہاں دھوپ ہوتی ہے اس پر بادل سایہ کرتا ہے۔ بڑے بڑے دنا لوگ بیٹھے ہو، 4 سال کے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا، 12 سال کے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا، 25 سال کے تھے تو بادل سایہ کرتا تھا۔ کیا مدینے میں بادل وجہ دھوپ نہیں تھی؟ پھر عرض کرتا ہوں، وجہ دھوپ، وجہ وہی تھی کہ شکل بدل گئی تھی، ظاہر بھی بدل گیا تھا، باطن بھی بدل گیا تھا، مغالطہ لگ رہا تھا لوگوں کو، مصطفیٰ کون ہے، صدیق کون ہے۔ کہ چادر، ہاں یار کا رنگ چڑھ گیا تھا، یہ بھی لفظ ٹھیک ہے، چادر تان کے کھڑے ہو گئے کہ مدینے والوں یہ آقا ہیں، میں تو غلام ہوں۔ اور پھر جب آقا آخری وقت آیا سرکار کی ظاہری حیات کا تو آپ 3 دن مسلسل سرکار کے مصلی پہ نماز پڑھاتے رہے۔ جب حضور زیادہ علیل ہو گئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ باہر کہو کہ کسی کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ کسی کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ صحابہ نے مسجد میں دیکھا تو ابو بکر نہیں تھے، ابو بکر نہیں تھے، تو عمر پھر بعد میں آتے تھے، تو انہوں نے کہا عمر آپ نماز پڑھا دیں، آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت فاروق اعظم کی آواز اونچی تھی، میں چھڑ لگا میرے والے دیکھو، حضرت فاروق اعظم کی آواز اونچی تھی، جو امام مصلی پہ آ کے کہتا ہے صفے سیدھی کر لو، حضرت فاروق اعظم بھی مصلی پہ آئے اور باواز بلند پکارا صفے سیدھی کر لو، یہ آواز رسول کے حجرے تک گئی۔ لیٹے ہوئے رسول نے جان لیا کہ عمر مصلی پہ آ گیا ہے اور جماعت کروانے لگا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے علالت کی وجہ سے باہر نہ آ سکے اسی حالت میں باہر آئے اور فرمایا ثم قال لا لا لا، نہیں نہیں، میں نے کہا تھا کہ کسی کو کہو نماز پڑھائے، لیکن یاد رکھو میرے بعد ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، اور جس کو میں 3 دن 3 راتیں توجہ دے دے کر تیار کر کے لایا ہوں، میرے بعد مصلی پہ بھی وہی کھڑا ہوگا۔
جس کو میں توجہ دے دے کر تیار کر کے لایا ہوں، اس نے بڑے مار کے سر کرنے ہیں، اس نے بڑے مار کے سر کرنے ہیں۔ آپ نے فاروق اعظم کو پیچھے ہٹا دیا مصلی سے کہ میں نہ ہوں تو ابو بکر، اور ابو بکر کی موجودگی میں دوسرا کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ آخری گل سنو تے مینوں اجازت دیو۔ آدم پہلا خلیفہ ہے اللہ کا۔ سورہ بقرہ اٹھائیے، آدم علیہ السلام کیا ہے اللہ کا؟ پہلا خلیفہ۔ آدم علی نبینا اللہ کے پہلے خلیفہ ہیں۔ یہ جملہ میں آپ کو تبرک دے رہا ہوں، اے نہ سمجھو پہ چول ہے نہیں تھا نون جی تبرک دیشن لگا، تقریری نہیں، ایک جملہ لے جو شاپر بھی نال ملیں گے۔ تبرک کے طور پہ جولی میں ڈالنا یہ جملہ، اللہ کا پہلا خلیفہ زمین پر جناب آدم، رسول کا پہلا خلیفہ ابو بکر، رسول کا پہلا خلیفہ ابو بکر، جس نے اللہ کے پہلے خلیفہ کا انکار کیا، جس نے تمام ملائکہ جھکے اللہ کے خلیفہ کے سامنے، تمام ملائکہ اللہ کے خلیفہ کے سامنے جھک گئے، جس نے انکار کیا، نکال دیا گیا دربار الہی سے، دفع ہو جا تم مردود ہے۔ آج بھی مسلمان کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ کون ہے؟ اوہ یہ اللہ نہ تے گالی نہیں، سجدہ تے آدم نو کروایا انہیں، جلدی کرو پتر، سجدہ تے نے اللہ نے اپنے پہلے خلیفہ کو کروایا۔ شیطان نے اللہ کا انکار نہیں کیا، خلیفہ کا انکار کیا۔ شیطان نے اللہ کا انکار نہیں کیا، خلیفہ کا انکار کیا، دربار سے نکال دیا گیا۔ کار جا کے سوچنا، جیڑا اللہ دے پہلے خلیفہ دا انکار کرے او اللہ دا کچھ نہیں لگدا، تے جیڑا محمد دے پہلے خلیفہ دا انکار کرے۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ جنیاں دوستاں محفل واسطے کوشش کیتی، اللہ تو انہوں ہمیشہ آباد رکھے۔ مصطفیٰ